السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جس واقعے کا ذکر کریں گے وہ ہے غار ثور کا واقعہ۔ ہجرت حبشہ کے بعد کفار نے اپنے ظلم میں مزید اضافہ کر لیا۔ مسلمان آہستہ آہستہ مکہ سے ہجرت کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر صبر کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کسی بہترین ساتھی کا انتخاب فرمائے۔ کفار مکہ نے جب مسلمانوں کو ہجرت کرتے ہوئے دیکھا تو وہ غصے سے پاگل ہونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ اب آپ ہجرت فرما جائیں۔ وحی نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے رفیق سفر کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ۔ یہ سن کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش مکہ کی کچھ امانتیں تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حضرت علی کو دے دیں اور فرمایا کہ یہ لوگوں کو واپس کر کے آپ بھی ہجرت کر جانا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم فرما دیا اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ پیچھے قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کر لیا کہ صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے تیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر شروع کیا اور پیچھے کے راستے سے مکہ سے نکل گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ایک غار کا پتہ ہے، پہلے وہاں چلتے ہیں۔ پھر آپ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچے جو مکہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پنجوں کے بل پہنچے تھے۔ وہاں پہنچنے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کمر پر سوار کیا اور پہاڑ پر چڑھ گئے۔ غار کے باہر رک کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ یہاں پہ رکیے، میں اندر غار کا جائزہ لے آؤں کہ کوئی نقصان پہنچانے والی چیز نہ ہو۔ پھر وہ غار کے اندر چلے گئے اور دیکھا کہ پوری غار سوراخوں سے بھری ہوئی ہے۔ اپنا قمیض اتارا، اس کو پھاڑ کے غار کی صفائی کی اور تمام سوراخوں میں اپنے قمیض کے ٹکڑے دے دیے۔ کہا جاتا ہے کہ 1 یا 2 سوراخ بچ گئے تھے۔ وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کی ایڑی دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اندر تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر چلے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ رات کے ابھی کچھ پہر ہی گزرے تھے کہ اس سوراخ میں سے ایک سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ ڈس لیا۔ تکلیف اتنی شدید تھی لیکن پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹانگ کو خم نہ دیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اتنی تکلیف کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایک آنسو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ گر گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا، ابوبکر کیا ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پاؤں دیکھا اور وہاں پہ اپنا لواب دہن لگایا، جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف جاتی رہی۔ اور پیچھے قریش مکہ نے صبح ہوتے ہی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر ان کی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، تو ان سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا، مجھے کچھ خبر نہیں۔ قریش مکہ غصہ سے آگ بگولا ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پنجوں کے نشانات کا پیچھا کرتے کرتے ایک غار کے پاس پہنچ گئے۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے کبوتر کو حکم دیا اور اس نے اپنا گھونسلہ بنا کر اس میں انڈے دے دیے۔ مکڑی کو حکم دیا، اس نے غار کے دہانے پر جالا بن دیا۔
تو جب قریش مکہ وہاں پہنچے تو انہوں نے غار کے دہانے پر ایک مکڑی دیکھی اور اس مکڑی کا جالا دیکھا، تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہاں وہ دونوں کیسے ہو سکتے ہیں، یہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کبھی مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کے وہ اور غصہ ہو گئے اور وہاں سے واپس آ گئے اور ان دونوں کی تلاش پر 100 اونٹوں کا انعام رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں 3 دن رہے اور پھر اپنا آگے کا سفر شروع کیا۔